جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کی کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میں ایک بار دوبارہ ایک چیز پتہ نہیں کیوں، اگر ہم کسی چیز پر بات کر رہے ہیں تو لوگوں کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ ہم اس چیز کو پورٹرے کر رہے ہیں یا ہم اس چیز کے حق میں ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں جو ہم نے لاسٹ ویڈیو بنائی، اس ویڈیو کے اوپر جو ہمیں کئی جگہوں سے بھیجی گئی، شراز بھائی مجھے شہروں کے نام سے بھیجے گئے، مجھے مختلف علاقے ایریاز مختلف لوگوں نے بھیجی، اس پر ہم نے سوال اٹھائے ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں، میں نے سب سے پہلے ایک بات اٹھائی کہ یار اگر دنیا میں کوئی اس کو پکڑ نہیں پایا، کوئی پکڑ نہیں سکا، اور یہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر ہلاک ہو گئے، یاد ہے میں نے یہ بات کہی تھی۔ دوسری بات میں نے یہ کہا تھا کہ وہ جو دوسری ویڈیو ہے جو کسی گاڑی میں ان کو لے کے جا رہے ہیں، اس پر نے کافی بحث کی تھی کہ یہ زندہ ہے تو یہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ اس گاڑی میں ہے تو کوئی بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ویڈیو نہیں بنا سکتا۔ کیا کوئی ایسے جانور کے اتنے قریب سے ویڈیو بنائے گا جب وہ زندہ ہو؟ یہ آپ دیکھیں کہ یہاں جو دوسری ویڈیو ہے اس کی، اس پر میں نے آپ سے ہی کہا تھا، میں نے کہا تھا دادا یہ اگر ہل رہا ہے، اگر یہ زندہ ہے، یا چلو گاڑی میں مردہ بھی ہے، تو یہ ویڈیو کیسے بن رہی ہے؟ آپ دیکھیں، میں نے کہا ہے یہ کہ یہ نہیں بن سکتی، نہیں بنا سکتا یہ۔ کیا کوئی ایسے جانور کے اتنے قریب سے ویڈیو بنائے گا جب وہ زندہ ہو؟ اس پوزیشن میں تو کوئی قریب ہی نہیں آئے گا۔ اگر وہ تو دیکھی اتنی خوف چڑھ رہا ہے اس کے اوپر، تو ویڈیو دیکھ کے یہ میں عرض کروں نا، اسی لیے میں نے آپ سے پہلے پوچھا شراز بھائی کہ یہ ڈاؤٹس ہے، اگر تو یہ زندہ یا مردہ بھی تھا تو۔ پھر ہم نے تیسری بات کہی تھی کہ یار وہاں خون ہی خون ہے، ہم نے نوٹ کیا تھا، وہاں خون ہی خون ہے، تو کیا یہاں پر یہ بالکل صاف ہے؟ ایسا کیسے؟ اگر تو یہ ڈیڈ باڈی ہے اور سفر کی وجہ سے ان کی باڈی ہل رہی ہے، تب تو الگ بات ہے۔ سیم ہے دونوں؟ ہاں سیم فریم میں، فریم سیم ہے، اچھا مطلب اینیمل سیم ہے لیکن لوکیشن چینج ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایمبولینس میں سفر ہو رہا ہے ان کا، ان کو لے کے جایا جا رہا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے، سیم دانت ہم نے میچ کیے، سیم ہے دونوں سیم۔ صحیح، یہاں یہ اتنے خون میں اٹکے ہوئے لپٹے ہوئے، یہاں بالکل صاف ستھرے ہیں، وہاں پانی بھی پڑا ہوا ہے۔ کیا پہلے اس گاڑی میں جا رہے تھے جس کا حادثہ ہوا ہے اور بعد میں حادثے کی فوٹیج یہ ہے، یا حادثے کے بعد ان کو صاف کر کے اس میں ڈالا گیا جس پہ کوئی نشان نہیں ہے؟ یار صحیح، ہاں میں ایک انسان ہونے کے ناطے اور جو میں نے چپا کیبرا کے مطابق انفارمیشن حاصل کی آئی وٹنسز سے، چاہے وہ شیرشاہ کے ہوں چاہے گڈاب کے ہوں، میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا جو عینی شاہد تھے، اور ان کو سامنے اپنے، زیادہ وقت بھی نہیں، جیسے کل رات کو انہوں نے دیکھا اسے، میں اگلے دن پہنچا وہاں پر، اور اسی وقت میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے سینکڑوں لوگوں کے بیچ میں اپنی نوکری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اللہ پاک کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، جو انہوں نے اس کا حلیہ بتایا، یار وہ ہو بہو میچ کر، صحیح، ہو بہو، جس پر ہم بھی تھوڑا سا سوچ میں پڑ گئے تھے۔ دیکھیں چاغی ایریا ہے ہمارا پاکستان کا، چاغی، جہاں پر مجھے پتا چلا کہ جی یہ وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ آئی ہے۔ اور ایک اور بات ہم نے کہی تھی کہ جس نے بھی ہمیں یہ ویڈیو بھیجی ہے اس کو ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ایگزیکٹ پن پوائنٹ بھیجیں، یہ کہاں پر ہے، صحیح، ہم پہنچیں گے وہاں پر۔ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، اپنا جو نیٹ ورک ہے ہمارا، ان کو ہم نے صاف یہ کہا کہ ہمیں ایگزیکٹ ایڈریس بتائیں، ایریا بتائیں، پن پوائنٹ بھیجیں کہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے، اور اس سے اگلی ویڈیو یا ابھی جو سچویشن ہے ہمیں وہ بھیجیں آپ۔ کسی نے کچھ نہیں بھیجا، یاد ہے ہم نے، اور یہ تمام گفتگو ہم نے کی ہے۔ صحیح، اور ہم نے اس کے میک اپ کی بھی بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ بہت اگر ڈمی ہے تو یہ یہاں نہیں بن سکتی، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ پروستھیٹک ایک میک اپ کی قسم ہوتی ہے
جو کیا کہتے ہیں کہ آسٹریلیا میں یا مطلب ہالی ووڈ وغیرہ میں ہوتا ہے، اور بالی ووڈ بھی آسٹریلین ان کے رہتا ہے. یہ کسی کا سائنس پروجیکٹ ہو اچھا کہ کسی کو یہ ملا ہو کہ اینیمل بنانا ہے. ایک ہوتا ہے ایک ایسا ہوتا ہے میک اپ کی قسم بھی ہوتی ہے، پروستھیٹک ہوتی ہے شاید، بہت ہائی لیول پہ ہوتا ہے، ہالی ووڈ وغیرہ میں ہوتا ہے اور آسٹریلیا میں ہوتا ہے. بالی ووڈ والے بھی یوز کرتے ہیں تو وہ آسٹریلیا جاتے ہیں. تو یہاں ہمارے ریجن میں ابھی اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے، کیونکہ اتنا ہائیلی میک اپ کر کے ایک ڈمی بنانا وہ لیول ہے جی پروفیشنل میک اپ کا، جو یہاں پر میرے خیال سے اتنا ایکٹیو نہیں ہوا. حالانکہ ہمارے کچھ چھپے رستم ہیں جن کو باہر ملکوں نے پکڑ لیا ہے، دوسرے ملکوں نے کہا تم ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہاں جا کے وہ کریٹو کام کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال دوں گا، آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہلک کتنا مشہور کریکٹر ہے. جی جی کتنا مشہور کریکٹر ہے ہلک. اور آپ کو اگر میں کہوں کہ اس کے پیچھے ایک پاکستانی کا ہاتھ ہے تو اچھا سر ہمارے تو نظریں ہیں نا، ہمارے جو جس کہتے ہیں ایلین بچے جو ہیں، ایلین جو سوچ ہے، یا کچھ چیتے لوگ جو ہیں جو ماشاءاللہ سے بہت ایکسٹرا آرڈنری ہیں. ہمارے خود بڑے پیارے، بہت پیارے گوگل کمپنی سر. اچھا ماشاءاللہ گوگل کمپنی یار صحیح بات ہے. پاکستانی یا ایشینز ماشاءاللہ سے کہاں کہاں آپ کو ملیں گے، آپ سوچ نہیں سکتے. وی ایف ایکس ایک آرٹسٹ ہے، مجھے بھی ان کا نام بھولنا ہے، روبو کر کے نہیں وہ تو الگ ہے. ہمیں پاکستانی وی ایف ایکس آرٹسٹ ہے جنہوں نے گولڈن کمپاس کا دیا تھا. اس زمانے کی وہ جدید ترین فلم ہوتی ہے، ان کو آسکر ملا ہوا ہے 2006 میں ملا ہوا ہے شاید. گولڈن کمپاس بڑی مشہور سیریز بھی ہے، شاید وہ ایک سے زیادہ بنی ہے میرے خیال سے. وہ اس میں وہ جو 007 کا کردار کرتے ہیں ڈینیل پرول اور نیکول کڈمین ہے، بہت پیاری مووی ہے. تو جی یہ ہم عرض کر دیں کہ اگر ہم بھی اگر کوئی چیز شیئر کر رہے ہیں تو ہم بھی سوال اٹھا رہے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ وہ چیز اتنی ہمیں بھیجی جا رہی ہے کہ آپ بتائیں یہ کیا ہے. صحیح. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں یار جو ہم نے حلیہ دیکھا ہے یا سنا ہے لوگوں سے، آئی وٹنس سے، عینی شاہدین سے. میں آپ کو دوبارہ یاد دلا دیتا ہوں، گڈاپ میں مورچے بنائے، مورچے اپنی مدد آپ کے تحت. صحیح. 10 دن لوگوں نے ان مورچوں میں گزارا، وہیں کھایا، وہیں پیا، سب کچھ وہیں پہ. ایک کے بعد ڈیوٹیاں لگی ہیں 8 گھنٹے 12 گھنٹے کی لوگوں کی. وہ یاد ہے ابھی ہم نے گئے تھے گڈاپ، آپ دکھا سکتے ہیں وہ جو لوگ وہاں پر ماشاءاللہ، اور بہت ہی پڑھے لکھے لوگ، زمیندار لوگ، وہ خود بہت ایجوکیٹڈ، سب کی سمجھ عقل سے بالا تر یہ واقعات تھے کہ یار کھا نہیں رہا کوئی ہمارے جانوروں کو، خون پی رہا ہے اور پکڑ بھی نہیں آ رہی، یہ کیسا جانور ہے. صحیح. ہم 10 دن جو ہے یہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، 10 دن بعد ہم کوئی آدھے گھنٹے کے لیے، چلو یار 10 دن گزر گئے، آدھے گھنٹے کے لیے کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرا بندہ پہنچا نہیں، بھوک سے برا حال ہے، آدھے گھنٹے کے لیے گئے ہیں. جو ہم نے وہاں پر بیٹ کے طور پہ ایک بکرا یا بکری باندھی ہوئی تھی، آدھے گھنٹے بعد آئے ہیں. تو کہتے ہیں اتنا چالاک وہ جانور ہے یا جانور نما کوئی مخلوق ہے جو یار اتنی تیز ہے. میں نے رات گزاری وہاں پر، میں نے رات گزاری ادھر، وہ یاد ہے پوری تیاری کے ساتھ. نہیں سر، بہت دور سفر کیا تھا آپ نے اس کے لیے. دنیا میں آئی وٹنس موجود ہیں. ہمارے شیر شاہ میں وہ بابا جی تھے، چوکیدار بابا، میرے خیال سے 60-70 ایج گروپ ہوگا ان کا، جن کے بیٹے نے فائر کیے تھے اس پہ. اور وہ پولیس والے ابھی اس کو تفتیش پہ لے گئے تھے کہ ہمیں تم نا وہاں پہ بیان دو اپنا. انہوں نے آفیشیل بیان بھی یہ دیا. اور بابا جی جو ڈیوٹی پہ تھے کہتے ہیں یار یہاں میں نے اس کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ 20 فٹ دور تھا مجھ سے. مطلب وہ اڑا یا اس نے جمپ کی، وہ 20 فٹ دور تھا وہاں پر. اچھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اسٹریٹ فائر کیے، اسٹریٹ فائر، اور اس کو کوئی اثر نہیں ہوا. دو چیزیں جو ہم نے اس چیز کے کہتے ہیں نا دونوں کیسز کے اندر ملتی کیا ہے آپس میں بات. شراز بھائی وہاں جا رہی ہے لیاری ندی، شیر شاہ کباڑی مارکیٹ کے ٹھیک ساتھ، جہاں اوپر لیاری ایکسپریس وے بھی جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے نیچے لیاری ندی جا، گڈاپ ملیڑ ندی، ملیڑ ندی جا رہی ہے. وہ ندی ملیڑ ندی صحیح ہے، بہت بڑی ہے، یہاں ختم ہو رہی ہے. وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے. اچھا، شکار کون ہو رہے ہیں؟ بکرے بکریاں، دمبے، مطلب گوٹس، شیپس. یہ حملہ نہیں کرتے نا جانور، یہ تو فورنی. ان کو تو نام بھی دیا گیا ہے گوٹ سکر، بلڈ سکر، اور یہ نام صرف ہم نے نہیں دیا، دنیا میں دیا. صحیح. اب جب اتنے عینی شاہدین سے میں مل گیا، پچھلے 2-3 سالوں میں میں نے کوئی 150-200 جانوروں کو دیکھا کہ جن کا خون پی لیا گیا. میں ان جگہ پر پہنچا ہوں، ان کی باڈیز دیکھی میں نے.
تصاویر میرے پاس آئی, ویڈیوز آئی, بریکنگ نیوز ہوئی تھی یہ شیر شاہ, ہم پہنچے تھے اگلے ہی دن. جی جی. اب جب اتنا حلیہ, مجھے تو اس کا حلیہ چھپا ہوا ہے نا یہاں پر, صحیح, کہ یار پیر کیسے ہیں, ہاتھ کیسے ہیں, ناخن کیسے ہیں, دانت کیسے ہیں جو خون پیتے ہیں, اور بیٹھے ہوئے ایسے ہیں, کچھ جانور نما انسان, انسان نما جانور. تو مجھے لگتا ہے جس نے بھی یہ بنایا, جو بھی اس کے میکر ہیں, انہوں نے چھپا کیبرا کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا. یہ آپ سجادہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. میرے خیال سے جب یہ شکل یاد آ رہی ہے, ایک فلم تھی وین ہیلسنگ, وین ہیلسنگ, جی وہ بڑی مشہور تھی. اس میں جو وہ بلیک والے جو ولن ہوتے ہیں, تو وہ اس میں یہی کریکٹر ہے, وہ جو ویئر وولف. اچھا, ہماری ایک ویئر وولف ابھی بھی ریلیز ہوئی ہے 2-3 سال پہلے, تو اس میں بھی الگ کریکٹر تھا, لیکن یہ تو بہت اس سے میچ کر رہا ہے. جی وہ لائکنس کا جو نام دیا جاتا ہے, جو بھیڑیے ایک طرف ویمپائرز ایک طرف, وہ بتا رہے ایک ٹریڈیشن چلتی ہوئی آ رہی ہے بہت عرصے سے. وہ تو میرے خیال سے ٹولائٹ سے انڈر ورلڈ کی سیریز ہے نا. نہیں, وین ہیلسنگ میں وہ سمجھ گیا, وہ 2 بہن بھائی ہوتے ہیں, بھائی جو ہے اس کو بائٹ ہو جاتی ہے, وہ بیچارہ بن جاتا ہے یہ, پھر ولن جو ہے وہ ہیرو جو ہے وہ بھی یہ بن جاتا ہے اینڈ کے اندر. ہاں, ہیرو بھی یہ بن جاتا ہے, پھر ڈریکولا سے فائٹ ہوتی ہے اس کی. صحیح, یہ کریکٹر آپ کہہ لیں, لیکن آپ چھپا کیبرا کی لے لیں, جو بیان ہے جو عینی شاہدین نے جو حلیہ بتایا اس کا سیم, اور یہ تو میں نے اور آپ نے دیکھی ہوئی ہیں, وین ہیلسنگ بھی, انڈر ورلڈ بھی, اور جتنی ویئر وولف سے لے کے وولف مین سب ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. شراز بھائی, میں گاؤں میں گیا تھا, گڈاب گاؤں میں, جہاں ٹی وی تو دور کی بات, کیبل تو دور کی بات, کچے مکان, کچے گھر, سادے گھر, انہوں نے یہ حلیہ بتایا. صحیح. تو جس نے بھی کاپی کیا اس کو وہی تو دنیا میں نکلتا نا جانور, کہ چلے یہاں پر شہر میں, شیر شاہ میں, دنیا میں شاید یہ ذہن, یہ کریکٹر ایک لوگوں نے فلموں میں دیکھا ہے, سر گاؤں میں تو نہیں دیکھا. ہاں, انہوں نے کیسے یہ حلیہ بتایا, انہوں نے پھر اصل جانور دیکھا ہے, انہوں نے کچھ ایسا دیکھا ہے شراز بھائی جو واقعتاً اشارہ کرتا ہے کہ نہیں یار کچھ سپر نیچرل ہے. صحیح, کچھ ایسی مخلوقات ہیں جن کا ہم جو ہے نا وہ ابھی تک سے کہتا ہے نا کہ ان کو اصل حقائق تک نہیں پہنچ سکے, ان کی نشانیاں ملتی ہیں ہمیں. بہت پہلے بلوچستان میں ایک شکار کیا گیا تھا, اس کو نام پتہ کیا دیتے ہیں, وہ چکبر. آپ نے بتایا چکبر بڑی مشہور وہاں پر, دونوں کے ورڈ بڑی قریب ہیں, چکبر چھپا کیبرا, چکبر مطلب چھ کی آواز سے دونوں آ رہے ہیں. جی, اب چکبر یا چپکر, چبکر یا چکبر, یہ لفظ مجھے بلوچستان سے ملا ہے, جہاں پر انہوں نے بہت پہلے ایک سمجھ لیں کہ یہ شکار کہہ لیں یا اس کا مقابلہ کہہ لیں کیا تھا, اور بلوچستان میں بہت مشہور ہے یہ لفظ. وہاں پہ جانتے ہیں لوگ کہ ایسی مخلوق ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی آپ آئیں, آپ اگر رات کو وہاں پر چھوٹے بچے کی رونے کی آواز لگا دیں نا, آپ کو کئی جگہوں پہ نا محسوس ہوگا کہ کوئی آ گئے ہیں. اچھا, یہ برداشت نہیں ہوتی ان سے, چھوٹے بچے کے رونے کی آواز. اور کہتے ہیں اگر آپ نے وہاں پہ گوشت یا قیمہ رکھ دیا تو وہ آپ کو ود ان سیکنڈ منٹس کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کون کون سی مخلوق آتی ہے. وہ بھیڑیے نہیں ہوتے, وہ گیدڑ نہیں ہوتے, اچھا, وہ لومڑی نہیں ہوتی, وہ بلی کتے نہیں ہوتے, وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں. جی, یہ ہو رہا ہے ابھی لائن اپ ہو رہی ہے. آپ بتا رہے ہیں ایک آرمی ریٹائر آفیسر تھے, انہوں نے کچھ مجھے ایسی باتوں کی ڈیوٹی لگی تھی بلوچستان میں, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو ہم آپ کو مطلب بیان نہیں کر سکتے. دیکھیں, اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ جنات بھی کبھی کبھار ایسی شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں کہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ یار یہ انسان تھا یا جانور تھا, آدھے انسان آدھے جانور. یہ ہمیں کئی رپورٹ ہوا ہے, کئی جگہوں پہ رپورٹ ہوئی ہے یہ کمپلین کہ انسان نما جانور یا جانور نما انسان. اور پھر ہم نے بھی یہ بات سمجھ لیں کہ اتنی جگہوں پر جانے کے بعد, اتنا آئی وٹنسز سے ملنے کے بعد, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جنات کو, انہوں نے جب بتایا کہ یار کوئی نہ کوئی ایک کمی تھی ان میں, کوئی نہ کوئی کمی ہاتھوں میں, آنکھوں میں, بولنے میں, دکھنے میں, قد میں کوئی کمی تھی, جس کی وجہ سے ہم نے اس ایکسپلینیشن پہ پہنچے کہ یار مکمل طور پہ نہیں بن پاتے انسان, 100% نہیں بن پاتے. لیکن سجاد بھائی یہ بھی وہ لوگ جو صاحب علم جنہوں نے چیزیں پہچان لی, ہر کوئی نہیں پہچان سکتا. آس پاس کئی جگہ پہ ہمیں ہوتے کیا ہیں, پتا, لوگوں کو نہیں پتا چلتا, دھیان آج لوگوں کے وقت ہی نہیں ہے ان چیزوں پہ غور کرنے کا. صحیح بات ہے. لیکن اس لیے جی یہ تمام جب انفارمیشن ہمارے آلریڈی ذہنوں میں ہو, ایک کام ہم پر سمجھ لیں کہ کراچی میں ہی
2-3 سال کے اندر جب 2-3 جگہوں پر ایسا ہو گیا اور ہم پہنچے وہاں پر، ہم نے بھی راتیں گزاری، ہم نے بھی جانور باندھے، ہم نے بھی کوششیں کی. شیر شاہ میں بارش ہو گئی تھی اس رات کو، اللہ نے بچا لیا تھا، رحمت ہو گئی تھی. قدرتی بات بتاؤں آپ کو کہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھی، قدرتی طور پہ بارش ہو گئی تو مجھے لگا کہ شاید یہ اللہ کی رحمت جو ہے نا اس نے ہمیں بچا لیا. کہتے ہیں نا کہ بارش رحمت ہے، جب رحمت ہو تو شاید ایسی مخلوقات ایسی چیزیں نہیں ظاہر ہوتی. صحیح. اور وہاں وہ کہتے ہیں ہم 10 دن لگا کر بیٹھ گئے باندھ کے، وہ نہیں آیا تو ایک ہی کوشش باقی ہے کہ آپ اکیلے بیٹھیں اور جال لگا لیں ایک، کہ اگر وہ آئے تو اس جال میں قید ہو جائے، نہ اس پہ گولی اثر کر رہی ہے نہ اس کو کوئی پکڑ پا رہا ہے. ہم نے جال لگایا پورا، وہی کہ اندر آئے گا بند ہو جائے گا. لیکن اس میں بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہوشیار جانور ہے، بہت کہتے ہیں کہ چالاک ترین جانور جو دنیا میں نہیں پکڑ میں آیا آج تک فی الحال. یہ واقعات صرف پاکستان میں نہیں دادا، آپ صرف لکھیں ذرا چپا کیبرا، آپ کو دنیا کے کئی ملکوں کے کئی شہروں میں پتہ چلے گا. گوٹ سکر، بلڈ سکر اتنا مشہور. تو جی ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم نے بھی سوال اٹھائے تھے اس پر، ہم نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا کہ یہ وہی ہے اور یہ مل گیا ہے. ہم نے کراس کوشچننگ کی تھی اس میں، آپ چاہیں تو دوبارہ دکھا دیجیے گا ہم نے کیا کہا تھا. صحیح. لیکن آج سے 2-3 سال پہلے شاز بھائی یہ کمپلین ہمیں نہیں آئی تھی. کراچی میں نہیں تھی، پاکستان میں بھی نہیں تھی ابھی تو. اچھا ہم نے جو کراچی میں دیکھنے کے بعد یہ چیز ایئر کی ہے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سیالکوٹ میں ہوا ہے، گاؤں دیہاتوں میں متواتر ہو رہا ہوتا ہے. جانور ان کے باقاعدہ خون پیا گیا ہے کئی جانوروں کا، سکھر میں ہوا ہے، گڈاف میں، شیر شاہ میں ہوا ہے. لیکن آج سے 2-3 سال پہلے، مطلب 13 سالوں کی اگر ہم کیسز اٹھائیں سارے، ہمیں یہ رپورٹ نہیں ہوا تھا. یہ رپورٹ نہیں ہوا تھا، اب ہونا شروع ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جلد شاید کچھ اور بھی آئے گا سامنے. اللہ خیر کرے، لیکن اللہ خیر کرے پازیٹیو وے میں آئے سامنے، نیگیٹیو وے میں کسی کا نقصان نہ ہو، کسی کو کوئی زخمی نہ ہو، کچھ نہ ہو. تو یہ جی میں دوبارہ جاتے جاتے عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھ لیا کریں، سن لیا کریں پورا جو ہم سمجھ لیا کریں، اور صرف وہ دیکھ کر کہ جی بس چپا کیبرا سجاد بھائی بھی جو ہے نا وہ ارے ہم نے بھی سوال اٹھائے ہیں، ہم نے بھی آپ کی طرح سوال اٹھائے ہیں اور اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہم نے. اور چاہیں تو آپ دوبارہ سن لیں جو سوال ہم نے اٹھائے. تو جی جاری ہے، اور آپ کی دعاؤں سے، کرم سے پاکستان میں اگر کچھ ایسی پیرانارمل چیز یا پیرانارمل واقعہ سامنے آتا ہے لوگوں کی، تو سب سے پہلے وہ کیا ہے کو جی بھیجا جاتا ہے کہ جی ایکسپلین دس یا جسٹیفائی دس، آئیڈینٹیفائی اٹ، انویسٹیگیٹ اٹ. تو یہ ان کمزور کندھوں میں تو اتنی ہمت نہیں ہے، صرف آپ کی دعائیں ہیں، کرم ہے، جو ایک امید لگائی جاتی ہے ہم سے. اور کہیں میں دیکھتا ہوں کوئی ایسا واقعہ تو نیچے لکھا ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ ٹیم سے کہیں کہ وہ جا کے انویسٹیگیٹ کریں. سانگلہ میں بھی اس میں بھی کوئی نہیں پہنچا وہاں پہ. تو عزتیں یہ تمام سمجھ لیں جی، یہ دعاؤں کی شکلوں میں انعامات صرف اور صرف کرم ہے، اور اس کے پیچھے بھی دعائیں ہی ہیں. تو فی الحال دیجیے اجازت، انشاءاللہ بہت سے ایسے کیسز آ رہے ہیں جو شیئر کریں گے آپ سے. تو زندگی ہوگی ملاقات. السلام علیکم.